ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، حج کے ایام چل رہے ہیں۔ اس سلسلے میں لوگوں کو بہت زیادہ کنفیوز کر کے بہت بڑی پیمانے پر اس کو پیش کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں، جبکہ حج کے 5 ایام بہت آسانی کے ساتھ سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں آج کے اس مختصر ویڈیوز میں۔ سب سے پہلے حج کا جو باقاعدہ آغاز ہوتا ہے وہ 8 ذو الحجہ سے ہوتا ہے، جسے یوم ترویہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب لاکھوں مسلمان اللہ کے مہمان بن کر مینا کی بستی کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اس کا سب سے پہلا احرام باندھنا، یعنی آپ جہاں موجود ہیں اس وقت، جن جن ہوٹلوں میں آپ کو رکھا گیا ہے وہاں پر احرام باندھا جاتا ہے، یا حرم میں ہے تو وہاں پہ احرام باندھنا ہے۔ اگر آپ مکہ میں موجود ہیں تو اپنی رہائش گاہ سے ہی غسل کر کے حج کی نیت کریں اور احرام باندھ لیں۔ اور دوسرا، نیت کے الفاظ: اے اللہ، میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما اور اسے میری طرف سے قبول فرما۔ پھر تلبیہ کا آغاز: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کا ورد کرنا احرام باندھنے کے بعد بلند آواز سے۔ اب یہی آپ کا اوڑھنا اور بچھونا ہو جاتا ہے۔ پھر مینا کی طرف روانگی۔ 8 ذو الحجہ کی صبح نماز فجر کے بعد مینا کی طرف روانہ ہونا سنت ہے۔ اور مینا میں قیام، مینا پہنچ کر ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں اپنے اپنے وقت پر، اگر آپ مقیم ہیں تو پوری، اور اگر آپ مسافر ہیں تو قصر کر کے، یعنی 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ادا کرتے رہیں۔ پھر رات کا قیام 8 ذو الحجہ کی رات مینا میں ہی ہوتا ہے، اور وہاں سے 9 ذو الحجہ کی فجر کی نماز ادا کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی فجر کی نماز جو 9 ذو الحجہ کی ہے وہ مینا میں پڑھیں گے، پھر اس کے بعد نکلیں گے، یعنی یوم عرفہ۔ یہ حج کا سب سے اہم ترین رکن ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الحج عرفہ، یعنی عرفات ہی حج ہے۔ مینا سے عرفات کی روانگی، یعنی فجر کی نماز آپ مینا میں پڑھیں گے اور مینا سے میدان عرفات کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ زوال آفتاب، یعنی دوپہر سے لے کر غروب آفتاب تک میدان عرفات میں گزارنا ہے، اسے وقوف عرفات کہا جاتا ہے، اور یہی حج کا سب سے اہم ترین ستون ہے، ستون اعظم ہے۔ اب وہاں جو آپ لوگ کھڑے ہوں گے غروب آفتاب سے لے کر کے زوال آفتاب سے لے کر کے غروب آفتاب تک، اس وقت صرف آپ کو استغفار کرنا ہے، تلبیہ لبیک اللہم لبیک پڑھتے رہنا ہے، اللہ سے خوب گڑ گڑا کر کے مانگتے رہنا ہے۔ یہ اللہ کے سامنے گریہ وزاری اور بخشش طلب کرنے کا خاص وقت ہے، اور یہ وہی میدان ہے جس میں قیامت کے روز ساری کی ساری کائنات کے انسانوں کو جمع کیا جائے گا۔ اور پھر میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نمازیں قصر کر کے ایک ساتھ جمع بین الصلاتین ادا کی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد مزدلفہ کی طرف روانگی ہوگی۔ اب اس میں خاص بات جو آپ لوگوں کو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہو جاتا ہے، حاجی نماز مغرب یہاں ادا نہ کرے، چاہے مغرب کا وقت ہو چکا ہو، یہاں مغرب کی نماز ادا نہیں ہوگی، اور پھر وہاں سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ مغرب اور عشاء کی نمازیں مزدلفہ پہنچ کر ایک ساتھ ادا کی جاتی ہیں، چاہے آپ فجر کے وقت میں یا تہجد کے وقت میں کیوں نہ پہنچ رہے ہوں، لیکن نماز ادا ہوگی مغرب اور عشاء کی مزدلفہ میں۔ اور پھر اس کے بعد نماز کی ادائیگی کے بعد کیا ہوگا؟ یہاں کھلے آسمان تلے آپ کو رات گزارنی ہوگی، اور یہیں سے اگلے دن 10 ذی الحجہ کو، یعنی شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں یہاں سے جمع کرنی ہوں گی، اور آپ کو وہاں پر رہنمائی کی جائے گی، لوگ وہاں پر کنکریاں جمع کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔
خلاصہ یہ ہے کہ حج کا دوسرا دن صبر، دعا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا دن ہے۔ عرفات کی تپتی ریت پر لاکھوں انسانوں کا ایک ہی لباس، احرام، اس میں جمع ہونا قیامت کے منظر کی یاد دلاتا ہے جہاں صرف تقوی ہی اصل معیار ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام حاجیوں کا حج قبول فرمائے اور ہمیں بھی اس سعادت سے بہرہ مند فرمائے۔ اور اس دن کو یوم نحر کہا جاتا ہے، یعنی قربانی کا دن۔ جہاں ساری دنیا عیدگاہ میں نماز ادا کر رہی ہوتی ہے، اس وقت آپ کا حج میں مصروف ترین دن گزرے گا۔ آپ احرام میں ہیں اور جو لوگ گھر میں ہیں وہ لوگ نئے لباس کے ساتھ عیدگاہ میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ دوسروں کے لیے عید کا دن ہے، اور جو حاجی ہیں حج ادا کر رہے ہیں ان کے لیے یوم نحر ہے اور وہ احرام کے حالت میں ہے۔ جب حجاج کرام مزدلفہ سے واپس منا پہنچتے ہیں اور حج کے اہم ارکان ادا کرتے ہیں، اس دن کے 4 بڑے کام جو ہے ان کو ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلے رمی جمرہ عقبہ، بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا۔ سورج نکلنے کے بعد حجاج کرام مزدلفہ سے منا پہنچ کر صرف بڑے شیطان جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہنا سنت ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ کنکریاں مارنے کے بعد حاجی اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو حج کو پہنچتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے وہاں قربانی نہیں کرتے، ان کے اپنے سیٹ اپ ہوتے ہیں۔ وہ اپنے متعلقہ جو ان کے ذمہ دار ہوتے ہیں ان کو فون کریں، ان کو بتائیں کہ جو ہے ہمارا کنکریاں مارنے کا جو عمل ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو اس کے بعد جب ان کو کنفرمیشن ہو جائے تب ان کو جو ہے سر منڈوانا ہے اور بال کٹوانا ہے، جس کو حلق یا قصر کہا جاتا ہے۔ قربانی کے بعد مرد حضرات سر کے بال منڈواتے ہیں، حلق یا چھوٹے کرواتے ہیں۔ خواتین انگلی کے ایک پور کے برابر بال کٹواتی ہیں۔ اس عمل کے بعد حاجی احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے، سوائے ازدواجی تعلقات کے۔ یعنی احرام کی پابندیوں میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں سے وہ صرف یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر اپنی بیوی کے ساتھ، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ازدواجی تعلقات نہیں بنا سکتا۔ باقی ساری چیزیں احرام باندھنے کے بعد حاجی پر جو پابندیاں ہوتی ہیں وہ اس سے آزاد ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو طریقہ آتا ہے چوتھا، طواف زیارہ اور سعی۔ حاجی مکۃ المکرمہ جا کر کعبے کا طواف کرتا ہے، جسے طواف زیارت کہتے ہیں۔ یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ اس کے بعد صفا اور مروہ کی سعی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد طواف اور سعی کے بعد حجاج واپس مینا آ جاتے ہیں، جہاں وہ اگلی راتیں وہیں پر رہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آج کے دن آپ کو 4 اہم ترین کام کرنا ہے: رمی، قربانی، حلق اور طواف۔ اگر کوئی حاجی ان اعمال کی ترتیب میں بھول چوک کر بیٹھے تو گنجائش موجود ہے، متعلقہ وہاں کوئی بھی آپ کے پاس عالم دین ہوتے ہیں تو ان سے پوچھ لیں۔ تاہم سنت طریقہ یہ ہے کہ اسی ترتیب کے ساتھ ان جو ہے عبادات کو، ان اعمال کو جو ہے ادا کیا جائے۔ حج کے مبارک سفر میں 11 ذوالحجہ یعنی حج کا چوتھا دن ایام تشریق کا پہلا دن کہلاتا ہے۔ یہ دن ذکر و اذکار اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا دن ہے۔ اس دن میں جو بنیادی امور عمل میں لانے ہیں اس میں مینا میں قیام، حجاج کرام کے لیے 11 ذوالحجہ کی رات مینا میں گزارنا سنت مؤکدہ ہے۔ اور اس کے بعد رمی جمار یعنی کہ کنکریاں مارنا۔ اس دن ہم نے ایک شیطان کو مارا تھا، بڑے شیطان کو۔ آج تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ اور رمی کا وقت زوال یعنی دوپہر کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی مطلب یہ کہ آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے پھر جو ہے کنکریاں مارنا شروع کریں گے۔ جمرہ اولا، چھوٹا شیطان، سب سے پہلے اسے 7 کنکریاں مارے اور ہر کنکری پر اللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر کہیں۔ اس کے بعد تھوڑا آگے بڑھ کر قبلہ رخ ہو کر اللہ سے دعا مانگے۔ پھر جمرہ وسطیٰ، درمیان والا شیطان، پھر اسے بھی 7 کنکریاں ماریں گے اور اس کے بعد بھی دعا مانگیں گے، یعنی وہی طریقہ اختیار کریں گے کہ 7 کنکریاں ماریں
قبلے کی طرف رخ ہوا. اور اس وقت مخصوص کچھ دعائیں ہیں جو اللہ سے مانگنی ہیں، وہ آپ کو کتابیں مل جائیں گی. بہت سارے بڑے بڑے علماء کرام نے جو اس سلسلے میں دعاؤں کی اور بالخصوص حجاج کرام کے لیے بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں. ان کتابوں کو جو ہے وہ جن کو عربی آتی ہے وہ لے لیں، جن کو نہیں آتی ہے وہ رومن میں اس کا بنا لیں. آج کل موبائل میں بہت آسان طریقہ ہے. پھر اس کے بعد جمرہ عقبہ، بڑا شیطان. پہلی دن بڑے شیطان سے آغاز کیا تھا، آج چھوٹے شیطان سے آغاز کریں گے. بڑے شیطان پر جو ہے اس کی تکمیل کریں گے. اسے 7 کنکریاں ماریں. یہاں کنکریاں مارنے کے بعد دعا کے لیے کھڑا ہونا مسنون نہیں ہے. یعنی جیسے پہلے اور دوسرے شیطان کو مارنے کے بعد، یعنی چھوٹے اور درمیانی شیطان کو مارنے کے بعد آپ نے دعائیں مانگی، بڑے شیطان کو مارنے کے بعد دعا مانگنا مسنون نہیں ہے. مانگ لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. یاد رہے کہ اگر آپ نے 10 ذی الحجہ کو طواف زیارت اور صحیح نہیں کی، کیونکہ تھکان ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار چلو کل کر لیتے ہیں. ہم اتنے آسانی کے ساتھ جو بیان کر رہے ہیں، وہاں پر یہ چلنا اور کلومیٹر کئی چلنا اور اتنی بھیڑ بھاڑ میں ادھر سے ادھر ہونا لوگوں کو تھکا دیتا ہے. ایسے میں اگر آپ نے 10 ذی الحجہ کو طواف زیارت نہیں کی ہے تو آپ وہ آج کے دن بھی مکمل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام حجاج کرام کی عبادات اور سعی کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی بار بار اپنے گھر کی حاضری نصیب کرے. اور عبادات کے اپنے اختتام کی طرف، بالخصوص حج کے جو مخصوص عبادات ہیں اس کے اختتام کی طرف ایک اہم اقدام ہے. آج کے دن بنیادی مقصد اللہ کی بڑائی بیان کرنا اور پھر شیطان کو کنکریاں مارنا ہے. سب سے پہلے جمرات کی رمی یعنی کنکریاں مارنا. 12 ذی الحجہ کو رمی کا وقت زوال دوپہر کے بعد شروع ہوتا ہے. آج بھی دوپہر نماز ادا کر لے پھر رمی شروع کر دے. اور تینوں جمرات کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، چھوٹے شیطان کو، جمرہ وسطیٰ کو، جمرہ عقبہ کو. ترتیب وہی ہے کہ جو ہے دعا مانگیں، ساتھ ساتھ کنکریاں ماریں، اللہ اکبر سے جو ہے اس کا آغاز کریں، بسم اللہ اکبر سے. پھر جو ہے قبلہ رخ ہو کر کے جو ہے آپ لوگ دعا کریں. اور بڑا شیطان جب جمرہ عقبہ کو جب آپ ماریں گے 7 کنکری، یہاں کنکریاں مارنے کے بعد دعا کے لیے کھڑے نہیں ہونا ہے بلکہ فوراً وہاں سے نکل جانا ہے. اب یہاں آپ دعا نہیں کریں گے. اور مینا سے اب آپ کی روانگی ہوگی. اگر کوئی حاجی آج ہی مینا سے نکلنا چاہتا ہے تو اسے غروب آفتاب سے پہلے مینا کی حدود سے باہر نکلنا ہوگا. غروب آفتاب سے پہلے یعنی کہ مغرب کی نماز سے پہلے آپ کو اپنا مینا کے ٹینٹ کو، جس میں آپ نے 5 دن تک اس میں گزارے تھے، اس کو جو ہے الوداع کہنا ہوگا. اس کو چھوڑ کر کے پھر آپ کو اسی طرف جانا ہے جہاں پر آپ کے لیے رہائش کا مقام کیا گیا ہے. اگر سورج مینا ہی میں غروب ہو جائے تو بہتر یہی ہے کہ رات وہیں گزاری جائے. مثال کے طور پر یہ ہے کہ آپ دیر ہو گئی، آپ کو پہنچنے میں دیر ہو گئی یا اٹھ گئی، یہ ظاہر سی بات ہے سستی اور اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے. اگر سورج مینا میں ہی غروب ہو جائے، آپ جو ہے وہیں پر مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو بہتر ہے کہ ظاہر سی بات اتنی راتیں وہاں گزاری ہیں، آج کی ایک اور رات گزاری جائے. اور پھر اگلے دن 13 ذی الحجہ کو رمی کر کے روانہ ہوا جائے. پھر ایک بار رمی کیا جائے جب 13 کو نکل رہے ہیں، اسی طریقے کے ساتھ پھر وہاں سے نکلا جائے. اب طواف وداع کے سلسلے میں جو ہے بہت سارے لوگ الگ الگ باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ اختیاری ہے، ضروری نہیں ہے. مینا سے واپسی پر جب حاجی اپنے گھر یا ملک واپس جانے لگے تو مکہ چھوڑنے سے پہلے طواف وداع کرنا واجب ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اور بعض لوگ اس کو اختیاری بولتے ہیں، بعض لوگ اس کو ضروری بولتے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے ہر آدمی جو ہے حج کو گیا ہوا ہے تو وہ وہاں کرنا ضروری ہے. اس کے لیے وہ کرے گا بھی، ایک بار نہیں کئی دفعہ جائے گا، مزید عمرہ کرنے کی کوششیں کرے گا جب اس کے پاس وہاں وقت ہے. جو فوری طور پر وہاں سے اپنے ملک کے لیے یا اس طرح کو لوٹ رہے ہیں تو ان کے لیے یہ ساری چیزیں پیش کی جا رہی ہیں. خواتین کے لیے مخصوص حالات میں رخصتی ہے، وہ نہیں کر سکتے، ظاہر سی بات ہے. حج کا یہ سفر محض جسمانی مشقت نہیں ہے بلکہ روح کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے. بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ وہ تمام حجاج کی سعی کو مشکور فرمائے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے. یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ناظرین گرامی ایک آسان بنا کر کے پیش کیا گیا ہے تاکہ اس کو جو ہے آسانی کے ساتھ ہم لوگ سمجھ سکیں. مجھے یہاں پر اجازت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.